والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ فی جیش امیر خان کے لشکر میں کان السید احمد کما عرف من اول نشأته، سید صاحب جیسے کہ ان کے شروعاتی دور یا ان کے شروعاتی نشو و نما کو جان لیا گیا، قد حیّأہ اللہ تعالی لامر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کیا تھا۔ وقد عجن طینتہ بحبہ والاہتمام بہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خمیر کو اپنے محبت اور اس کو توجہ دینے اور اپنی محبت کے توجہ کے لیے گوندھا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے خمیر کو اپنے محبت کے ذریعے اور اس محبت پر توجہ دینے کے لیے ان کے خمیر کو گوندھا تھا، اور وہ توجہ کیا تھی؟ وہو الجہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا کرنا ہے، وإعلاء شأن المسلمین، اور مسلمانوں کے شان کو بلند کرنا ہے، ورفع غبار الذل والہوان عن الاسلام، اور ذلت و رسوائی کے گرد و غبار کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ فکانت نفسہ تتوق إلى مجال يرضي فيه هذه الغریزہ، چنانچہ آپ کا نفس ایسے میدان کے طرف مشتاق ہوا جس میں آپ اپنے اس خصلت کو خوش رکھیں، مطمئن رکھ سکیں۔ وَيُرَبِّي فِيهِ مَلَكَاتُهُ الْعَسْكَرِيَّةَ، اور اپنی جنگی صلاحیت کو پروان چڑھائیں، لِيَقُومَ بِدَوْرِهِ الَّذِي وُكِّلَ إِلَيْهِ، تاکہ آپ اپنی اس کام کو انجام دے سکیں جو آپ کے سپرد کیا جائے۔ فَقَامَ بِرَحْلَةٍ أُخْرَى إِلَى دِہْلِی فِی 22 واثنا عشرة مئة من الہجریہ و11 و18 مئة من المیلاد۔ چنانچہ آپ نے دہلی کی جانب دوسرا سفر سن 1226 ہجری مطابق 1811 عیسوی میں کیا۔ وَأَقَامَ بُرْہَةً مِنَ الزَّمَانِ لَدَى الشیخ عبدالعزیز، اور آپ نے شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ عرصہ گزارا۔ ثم انضم بتوجیہ شیخہ إلى جیش النواب امیر خان الذي كان يقوم بقتال فی راجپوتانہ ومالوہ، پھر آپ نے اپنے شیخ کی رہنمائی سے نواب امیر خان جو کہ راجپوتانہ اور مالوہ میں جنگی کاموں کو انجام دیتے تھے ان کے لشکر میں شامل ہوئے۔ واختار صحبتہ ورفقتہ للتربیۃ العسکریہ، اور ان کی صحبت اور رفاقت کو جنگی تربیت کے لیے اختیار کیا، والجہد العملی، اور انتھک کوشش کے لیے، ومقاومۃ خطر الزحف الانگلیزی، اور انگریزی حملے کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی صحبت کو اختیار کیا۔ وكان النواب امیر خان قائدا افغانی الاصل ذا ہمت عالیہ من سکان سنبھل روہیل کند، اور نواب امیر خان ایک افغانی الاصل بلند ہمت قائد تھے، سنبھل کے روہیل کھنڈ علاقے کے باشندے تھے۔ وقد التف حوله عدد كبير من المغامرين من أصحاب الطموح والفتوة والفروسية والرفقاء الأوفياء المتحمسين، ذاع صيته كقائد عسكري وفارس، اور ان کے ارد گرد جنگجوؤں کی اصحاب الطموح، ذہنیت رکھنے والے بہادر شہسوار، اور شہسوار جنگجوؤں کی، اور ان کے ارد گرد ذہنیت اور طاقتور اور شہسوار جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد جمع رہتی تھی۔
والرفقاء الاوفیاء، اور ان یاران باصفا کی جو کہ پرجوش تھے. ذاسیتہ، آپ کا جو ہے ایک جنگی شہسوار قائد کی طرح شہرا ہوا. وأصبح يخشى ويرجى في مناطق الأمراء الذين كانوا في صراع دائم ومعارك حربية مع الإنجليز. چنانچہ آپ ڈر اور امید بن گئے، مطلب مسلمانوں کے لیے امید اور ان لوگوں انگریزوں کے لیے ڈر بن گئے. آپ ڈر اور امید بن گئے ان علاقوں میں، ان امراء کے علاقوں میں جو کہ ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ معرکے اور جنگ کرتے تھے، جہاں پر انگریزوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی. حتى أصبح بمر الأيام تحديا لم يكن الإنجليز ليتغاضوا عنه ويستهينوا به. حتیٰ کہ مرور ایام کی وجہ سے آپ ایسی چنوتی بن گئے جس سے خود انگریز چشم پوشی برتنا نہیں چاہتے تھے اور آپ کو کمزور نہیں سمجھتے تھے. مکث السید احمد فی جیش امیر خان 6 سنوات. سید صاحب نے امیر خان کے لشکر میں 6 سال گزارے. وواصل اعمالہ ووظائفہ للإصلاح والتربیة الروحانیہ بجانب اشتغالہ بالامور العسکریہ والعبادہ والمجاہدہ وبفضل جہدہ ودعوتہ. سید صاحب نے امیر خان کے لشکر میں 6 سال گزارے اور آپ نے اپنے اعمال و اصلاح کے اعمال و وظائف اور روحانی تربیت کے ایک جانب آپ نے اپنے اصلاحی اور روحانی تربیت کے اعمال و وظائف کو جاری رکھا، تو دوسری جانب جنگی کاموں اور میں مشغول رہتے اور عبادت، مجاہدہ وبفضل جہدہ ودعوتہ اور اپنے دعوتوں اور محنت میں مشغول رہتے تھے. تحول الجیش الی مجال واسع لأعمال الدعوت والارشاد. آپ نے لشکر کو دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے ایک وسیع و عریض میدان کی طرف منتقل کر دیا. فتحسنت حالت الجنود، اور لشکر کی حالت جو ہے اچھی ہو گئی. وصلحت حیاتہم الی حد کبیر، اور ان کی زندگیاں جو ہے حد درجے ٹھیک ٹھاک ہو گئی. وحدث انقلاب فی حیات امیر خان نفسہ، اور خود امیر خان کے زندگی میں انقلاب بپا ہوا. العودۃ الی دہلی، جولات الدعوہ، دہلی کی طرف واپسی اور دعوتی دورے. قضى السيد أحمد 6 سنوات في هذه المعسكر. سید صاحب نے اس چھاؤنی میں 6 سال گزارے. وعندما اضطر امیر خان لبعض الظروف ومنها خيانة عدد من أقرب رفقائه إلى التصالح مع الإنجليز. اور جب امیر خان کسی کام کی وجہ سے یا کسی سبب انگریز سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوئے، ان اسباب میں سے کیا تھا؟ وَمِنْهَا خِيَانَةُ عَدَدٍ، ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے آپ کے خاص ساتھی کے غداری کا بھی تھا. عارضہ السید، تو سید صاحب نے جب امیر خان کسی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ ساٹھ پاٹ کرنے پر مجبور ہوئے. کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ ان کے وَمِنْهَا، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے کسی عزیز نے جو ہے آپ کے ساتھ غداری کی تھی. عارضہ السید، تو سید صاحب نے سخت اعراض کیا. ولکنہ دخل فی صفقۃ مع الانجلیز رغم معارضتہ، لیکن انہوں نے انگریزوں کے سید صاحب کے مخالفت کے باوجود انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. وقبل ولایت ٹونک، اور ٹونک کی سرداری یا ٹونک کی گورنری کو قبول کیا. فیئس منہ السید احمد ورجع الی دہلی، تو سید صاحب ان سے مایوس ہو گئے اور آپ نے دہلی کا رخ کیا. التفت الیہ الناس هذه المرة لدى وصوله الى دہلی التفاتا کبیرا غیر عادی. اس مرتبہ آپ کے پہنچنے کے وقت
لوگ آپ کی طرف اتنی بڑی غیر معمولی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہوئے۔ وبايعه خلال هذه الفترة اثنان من كبار علماء اسرة الشیخ ولی اللہ الدہلوی، اور اس مدت میں یا اس دوران مدت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں سے دو نوجوان نے آپ سے بیعت کی، وہما الشیخ عبدالحی و شیخ محمد اسماعیل، اور ان میں ایک جو ہے شیخ عبدالحی اور دوسرے شیخ محمد اسماعیل ہیں۔ وکان لبیعتہما اثر عمیق علی سکان دہلی عامہ، اور ان دونوں کے بیعت سے باشندگان دہلی پر عام طور پر بہت بڑا اثر پڑا۔ فاقبل علیہ العلماء والشیوخ، تو علماء اور شیوخ آپ کے پاس آنے لگے۔ وانضم الی حلقتہ عدد لا یوجد له نظیر، اور آپ کے حلقے میں اتنی بڑی تعداد شامل ہوتی تھی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ فکانت سمعتہ والاقبال علیہ یزداد یوما بعد یوم، چنانچہ آپ کا شہرہ یا آپ کی شہرت اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا دن بدن بڑھتا گیا۔ وبدأ جولات الدعوہ، اور آپ نے دعوتی دورے شروع کیے۔ فاختار اولا مدیریہ مظفرنگر و سہارنپور الآلیۃ بالسکان والحافلۃ بالاماکن التاریخیہ، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے مرکز کے طور پر مظفر نگر اور سہارنپور کا انتخاب کیا، جو کہ باشندوں سے اور تاریخی جگہوں سے بھرا ہوا ہے۔ وزار مراکز اشراف المسلمین وکدہ ومنکتیس ومناطق واقعۃ بین النہرین جمنا وکنکا ورامپور وبریلی وشاہجہاں پور وہی مراکز الفروسیہ والحیات الاسلامیہ واماکن اخرى۔ چنانچہ سید صاحب نے مسلمانوں کے مرکز کدہ اور منکتیس اور ان علاقوں کا دورہ کیا یا ان علاقوں کی زیارت کی جو دو نہروں کے درمیان واقع ہیں۔ وہ دو نہریں کیا ہیں؟ گنگا جمنا اور رامپور، اسی طرح رامپور، بریلی، شاہجہاں پور کا دورہ کیا، وہی مراکز الفروسیہ، اور یہ جنگی جگہ تھی یا جنگی مرکز تھے، اور اسلامی زندگی کا بھی معائنہ کیا۔ وہ اماکن اخرى، اور اسی طرح دوسری جگہوں کا بھی آپ نے معائنہ کیا۔ وبايعه في هذه المناطق آلاف من الاسر والافراد، ان علاقوں میں آپ سے ہزاروں لوگوں نے، من الاسر والافراد خاندان، مطلب پورا خاندان، اور تنہا فرد نے، یعنی ان علاقوں میں ہزاروں لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ وتابوا من الشرک والبدع، اور شرک و بدعت سے توبہ کی۔ وانضم الیہ بالبیعۃ کبار العلماء والشیوخ، اور بیع کے ذریعے علماء اور بڑے بڑے شیخ آپ کے پاس یا آپ کے حلقے میں شامل ہوئے۔ وبايعه في سہارنپور الشیخ عبدالرحیم، اور سہارنپور میں شیخ عبدالرحیم نے آپ سے بیعت کی۔ وكان شيخا مرموقا له مركز كبير في تربية النفوس مع آلاف من مريديه ومتبعيه، اور وہ ایک بہت بڑے یا اور وہ معزز شیخ تھے جن کا ایک مرکز، جن کی قلوب کی تربیت کا مرکز تھا۔ انہوں نے اپنے متبعین اور اپنے مریدوں کے ساتھ بیعت کی۔ فكانت الجولة هذه رحمة واسعة وفيضا عاما تخلف الخصب واليمن، چنانچہ یہ دورہ بہت بڑی رحمت اور فیض عام کا دورہ ہوا۔ تخلف الخصب والیمن، جس نے اپنے پیچھے برکت چھوڑی۔ كلما مر بواد او سہل، جب بھی آپ جو ہے پہاڑی راستے یا مسطح راستے سے گزرتے، ويتفق من شهد
راته على أن بضع ساعات قضاها في مكان غيرت الجو وعمرت المساجد وأحيت السنة ونظرت الحياة والإيمان. چنانچہ اور جو شخص آپ کے اس دورے میں یا آپ کے اس معائنے میں شریک تھا جو اس بات سے متفق ہے کہ جہاں بھی آپ کچھ لمحے گزارتے تھے، جس بھی جگہ آپ کچھ لمحے گزارتے تو وہاں کی فضا بدل جاتی اور مسجدیں تعمیر کی جاتی اور سنت زندہ کی جاتی. ونظرت الایمان ونظرت الحیاء والایمان، اور زندگی اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. وعادت الشوق الی اتباع السنہ، اور سنت کے اتباع کا شوق پھر سے بیدار ہو جاتا. وجدت الحمیۃ الاسلامیہ، اور اسلامی حمیت اثر نو پھر سے پیدا ہو جاتی. واحدثت النفور والاشمئزاز من الشرک والبدع، اور شرک و بدعت سے نفرت و ناگواری پیدا ہوتی. وقضت علی رواسب الرفض والشیعیہ، اور شیعی مذہب یا مسلک شیعیت اور رافضیت کا قلقمہ ہوتا. وكان الشيخ محمد اسماعیل والشيخ عبد الحي في سائر هذه الجولات، اور شیخ محمد اسماعیل اور شیخ عبد الحی ان تمام دوروں میں ساتھ تھے. وكان لخطبتهما تأثير عميق من القلوب، اور ان دونوں کے خطبات کا یا ان دونوں کی تقریروں کا دلوں پر گہرا رسوخ اثر پڑتا. فاحدثت انقلاب، تو انقلاب برپا ہوتا.